اندر آپ نے ایک علاقے دے وچ ایک امام مقرر کر دیتا، انہوں فرمایا کہ تو نماز پڑھانی کرنی ہے اس علاقے وچ۔ اس امام نے پھر جڑیاں عشاء دی، مغرب دی اور فجر دی جڑی اچھی آواز نال قرات کی جاتی ہے، اودے وچ انہیں سورہ فاتحہ تو بعد پہلا سورۃ اخلاص پڑھنی، بعد وچ کوئی اور سورت پڑھنی۔ ہن جڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس گل کو کہ سورۃ اخلاص تو بعد ایک ہی سورت پڑھی تھی۔ ویسے تو بندہ پورا قرآن بھی پڑھ لے، لیکن عام طور پہ ایک بھی اسی اوکھے ہی پڑھنے ہیں پڑھنا۔ اس نے ہر رکعت وچ پہلا سورۃ فاتحہ پڑھ کے پہلا سورۃ اخلاص پڑھنی، کوئی اور اللہ یہ سورت پڑھنی، پھر اگے کوئی اور سورت، ہر نماز وچ۔ تو اتنے لوگوں نے جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شکایت لائی، یا رسول اللہ ساڈا امام تے نہیں کرتا ہے پیا کہ ہر رکعت میں آپ نے فرمایا بلاؤ۔ تو امام آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ہر رکعت دے وچ سورہ اخلاص کیوں پڑھنا ہے؟ کوئی اور بھی سورت پڑھ لیا کرنا، سورۃ اخلاص پڑھنا پڑا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو اس سورت کے نال محبت ہے، انہیں عرض کی یا رسول اللہ منو اس سورت نال محبت ہے، میرا دل کرتا ہے میں ایک سورت پڑھتا ہوں، اس واسطے میں نماز وچ پہلا یہ سورت پڑھنا تے بعد وچ کوئی اور پڑھنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن مجید کی اس سورت کے نال محبت ہے تے میں گواہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے اوپر تیری بخشش فرمائی۔ مفتی احمد یافع نعیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مسلک دے بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے اس حدیث کو لکھ کے نا اپنی کتاب مواعظ دے وچ آپ نے فرمایا قرآن مجید دیاں 114 سورتاں دے وچوں بندہ ایک سورت دے نال محبت کرے تے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیندے نے۔ تے اگر 1,24,000 پیغمبراں دے وچوں کوئی بندہ آمینہ دے نال محبت کرے تے انہوں جنت کیوں نہیں نصیب ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور آپ دے نال عقیدت، آپ دے نال تعلق، اے ساری زندگی دا اولین منشور ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی دین کی ترجمانی فرمائی ہے اپنے دور دے وچ۔ آپ فرمانے کا دو لفظاں میں تو دساں دین کے دو لفظاں وچ، دو لفظ دین دی تشریح بہت زیادہ لمبی ہے، دو لفظاں وچ فرمایا دین سلب کا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین سارے دا سارا محبوب دی محبت نو طلب کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بندہ ہر وقت اس جستجو میں رہے کہ میں او کام کرا جڑا میرے محبوب دے کام۔ دین سلب کا سوختن اندر طلب، محبوب دی طلب دے وچ جلن دا نال انتہائش عشق و آغازش ادب۔ پہلیاں دو چیزاں دو لفظاں وچ انہاں نے ترجمانی کی دین۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین شروع ادب تو ہوتا ہے تے ختم جا کے عشق دے ہوتے ہیں۔ دو چیزاں کہ جس دین دے وچ ادب نہیں ہے، ادب وہ بھی دین نہیں۔ اور دین اسلام شروع ہی ادب تو ہوتا ہے اور ختم عشق دے ہوتے ہیں۔ عشق بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کا عشق، جی پاک نبی دے نال بندے نوں محبت ہو جائے، بندہ پھر کوشش کرے کہ میں وہ کام کراں جڑا میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ دین اسلام تے چکر ہے، دین اسلام ہی حضور پاک کو پسند ہے،
ਇਹ ਦੀਨ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਆਪੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅभी ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਇਸੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜੋ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜੋ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪੜੋ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਪੜੋ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 6 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ, ਖਾਦ ਲਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। तो फरमाया कितनी देर पढ़ो। हुण तुसीं मैं तुहाडे कोल जवाब नहीं मंगदा, सिर्फ अपने दिल ते रख के अपने आप दे कोल पुछियो। मैं भी अपने आप को पुछा, तुसीं भी अपने आप दे कोल पुछो कि जिस औलाद की खातर मैं अपने भरा के नाल बेवफाई की, जिस औलाद की खातर मैं अपने जवानी का एहसास नहीं किया, जिस औलाद की खातर मैं अपने किले दे विचों गल्लां नहीं बंदियां दूजे दे किले विच जाके बंदियां, जिस औलाद की खातर मैं बंदे झांकदा फिरदा भाई ये भी जरा चप्पा जमीने मेरे नाल, अपने आप दे कोल पुछो कि ओ औलाद तुहाडी कमर दे उत्ते खलो के 5-7 घंटे पढ़े दी जमीन। बस इस सवाल मैं कहना कि मेरी औलाद दे नहीं खलोना, क्योंकि मैं भी नहीं खलोता। मैं अपनी बात कर रहा ना, अपनी बात अपने को गल शुरू करनी चाहिए। मैं तो नहीं खलोना, ना मेरी औलाद ने खलोना। इतना माशाअल्लाह अल्लाह ताला मौका दे, बड़ी बात है। लेकिन उर्फ आम की बात है मेरी औलाद ने इतनी देर नहीं खलोना, ने आना कुछ जो पुराने आए उन्होंने भी गल करना है, उन्होंने रोटी देनी है, तो जिन्हें वापस जाना उधर भी तो जाना। और कबर में मार गया फांसी नाल दे में मरना तो नहीं खलोंदे। तो जिस औलाद की खातर असी अल्लाह रसूल नाल दुश्मनी करनी, ए दुश्मनी वाली गल है ना कि किसी ने कोल खो देना, वहां जी मेरी औलाद का हिस्सा बन जाए, मेरा बन जाए। इतना जुल्म करते हैं औलाद की खातर। एक औलाद जो बुढ़ा वालदैन हो जाते हैं तो कहते हैं भाजी हुण तुसीं बुढ़े हो गए हो तो हम बंदे ने कहा कि गलबात ना करे, तुहानूं समझ नहीं आती कि गल करनी है कि नहीं जानी। वो औलाद अपने मां बाप नूं कखा नहीं होया कर सकदी। तो तुसीं खामोश दे नाल बैठे हो, ये गल्लां नौजवानां दे नाल ने, बुढ़ियां नाल नहीं है। बुढ़े बंदे तो फिर बैठे रहंदे सन। नौजवानां नूं अपने वालिदैन दी पूरा एहतराम करना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने आख्या जो तुहानूं पता नहीं हो पुराने दौर आए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है मसलक विच, बहुत बड़ा नाम। और उस हस्ती का नाम है कि जिहदे बारे खुद रसूल पाक ने फरमाया, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा इल्म अगर आसमान सुरैया सितारे ते भी पहुंच जाएगा ना तो अबू हनीफा खींच के जमीन में चला जाएगा। इतनी बड़ी हस्ती का नाम है नौमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम आज़म का एक शगीरत आ बड़ियां तकरीर करता होगा, बड़े मसले मसैल लोगों को बड़ा मशहूर आंखों में बड़ा नाम आ उसका। तो आपकी मां ने इमाम आज़म अबू हनीफा को कहना कि नौमान जा ओदे कोल जाके ते फलाना मसला पूछ के आ, मेरे वास्ते फलाना मसला पूछ। तो ने आपने इमाम पाक ने फरमाना अपनी मां को कि अम्मा जी मैं उन्होंने उस्ताद हाँ, मेरे को तुम पुछ दो। हाँ मां ने आना नहीं तू बच्चा है देखा नहीं पता उसे कोई पूछ। तो इमाम साहब ने जाना अपने शगीरत के कोल मसला पूछने वास्ते। उस शगीरत ने जाके आना जी दसो जी मसला। शगीरत ने आना जी तुसी मेरे उस्ताद हो, तुसी मेरे को पूछते हो, मैं दसा मनु तो नहीं मसला होना, तुसी मनु दसो। तो
امام پاک نے فرمانا کہ میں تمہیں مسئلہ دسنا پھر تو منو دس تاکہ میں اپنی ماں کو جا کے دسا کہ میں اودے کولو ہی مسئلہ پوچھ کے آیا میں اپنی ماں کو اودے مطمئن کرنا نا کسی طریقے سے تو کہ بنتا ہے اس کے وچ بڑی اہم گل نکل دی کہ انہاں دی ماں بڈھی ہو چکی آئی ورنہ والدین واسطے تے اولاد کو تے کوئی شے نہیں ہوندی اولاد اگر نکمی بھی ہوئے تو والدین نے کہنے کہ ساری اولاد تو سب کروا لے لیکن وہ یہ مطلب ہے کہ انہوں کی ماں اس وقت بڑھاپے تک پہنچ چکی آئی اور ماں نے سمجھ نہیں آتی میں کہڑی گل کرنی اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم دسیا کہ اگر اس حالت میں بھی کوئی ایسی گل کرتے نا جی تھوڑی طبیعت کے خلاف ہے پھر بھی انہوں کی بات مان کے انہوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو اے دین اسلام جڑا سارے پاک نبی نصیب ہے کہ اپنی والدین کو راضی کرو تے پھر والدین کو آکھیا ہے کہ اپنی اولاد کو دین اسلام دے اوپر چلن دی تربیت کرو اولاد کو کتنا پڑھاتے ہیں بیٹھ کر پھر بی اے پھر کتنے جگہ پی ایچ ڈی تک لے جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے والدین کو گل کیویں کرنی ہے کرتے رہتے ہیں اور والدین پھر کتنا ظلم کرتے ہیں کہ اس سے اولاد دے واسطے اپنے عزیزاں دے نال اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے گوانڈیاں دے نال پھر ڈاکا ڈال کے انہاں دے ہاتھ دے اوتے تو دے واسطے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں کہ ساری اولاد اور سانو دبائے تو بہرحال سانو اپنے دین کو سمجھنا چاہیے کہ سارے دین نے سانو ظلم کو منع کیتا ہے کہ کسی دے نال بھی ظلم نہ کرو چل جائے کہ اپنے بھرا دے نال صرف اس وجہ تو بندہ نہ بولے کہ انہیں من کان دے اوتے گاڑا تے فرن دیتا انہیں آکھیا پتہ حصہ دے جا کے دو جی نے میری بےزتی کر ساری بہت بڑا ظلم ہے ایک چپا زمین دے واسطے تعلقات نہ کرو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اودے مال وچ بھی برکت ہوے اودی جان وچ بھی برکت ہوے حضور نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرے اللہ اودے مال وچ برکت پائے گا اودی اولاد اس دی جان وچ بھی برکت ہوے کہ اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو انہاں دے حق دے ڈاکا نہ ڈالو انہاں نال زیادتی نہ کرو ظلم نہ کرو کیونکہ ظلم ایک ایسی چیز ہے ایسا بننے چھان ہے نا جو اپنا حصہ دیا ہے وہ بھی اپنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے تسی ہن ذمہ دار ہو تسی آپ کو دانے والے سے تو نہیں بڑھنا والے ان کی ایسی کرنا بڑھنا ہے دین اسلام دے اوپر عمل کرنا کہ میری بھی ذمہ داری ہے تھوڑی بھی ذمہ داری بہت بڑا ظلم ہے کسی نے حق دے اوپر ڈاکا ڈال کے کہ اس حق کو اپنی اولاد میں شامل کرنا پھر اولاد ساری زندگی روندی رہتی ہے کہ پتہ نہیں سارے کو کہڑی غلطی ہوگی سانوں بھی خوشی کا پل نصیب نہیں ہوتا ایک وہ ظلم ہے وہ ایک زہر کا کوٹ ہے جڑا اسی اپنی اولاد دے گلے وچ اتار دیتا ساری زندگی نہ اولاد ماں باپ دی رہندی ہے نہ کسی اور دی رہندی تو اس واسطے یہ ظلم والدین میں نہ کر کیونکہ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام نے احادیث مبارکہ ذکر بیان کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم بندے یہ گمان نہ کرن کہ اللہ ویکھدا کوئی نہیں پیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ظالم بندے اے سوچن بھی نہ کہ اللہ نہیں ویکھدا پیا اللہ ہر حال وچ تمہیں ویکھدا ہے ان اللہ سریع الحساب اے اللہ تعالیٰ نے صفت ہے بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے اور پھر فرمایا شدید العقاب ایک شدید کا لفظ ہے ایک عقاب کا مطلب ہے پھاڑ کے کسی کو بدلہ لینا لیکن اس کے نال شدید کا لفظ آ گیا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری صفت ہے کہ میں تمہیں پھاڑ کے ظالماں مظلوماں دے کول بدلہ لے کے دوا ہوں اس کا مطلب ساڈے ذہن وچ یہ ہے کہ علماء کرام نے تشریح فرمائی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب ظلم کرتا ہے نا کسی غریب دے اوتے زیادتی کرتا ہے تو کہتا ہے چلو قیامت والے دیہڑے اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے معاف کر سکے گا اللہ نے کیا آخنا سانو وہ احکم الحاکمین ہے وہ ساری کائنات کو معاف کر دے سانو بھی معاف کر سکے گا بندہ پھر اس خیال ہے کہ بندہ ظلم کرتا ہے تو پاک نبی نے ایک تصویر کھینچی تصویر آپ نے فرمایا قیامت والے دیہڑے ان تشریح علماء کرام نے فرمائی اس دور کے ساتھ سارے دور پرانے دور میں سسٹم نہیں آیا اس دور کے ساتھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان وچ جب سورج سوا نیزے تے ہوئے گا زمین تام
سامنے جنت بھی ہوے گی تے دوزخ بھی ہوے گی پل صراط بھی لگیا ہوے گا نامہ اعمال بھی تولدے ہون گے اللہ تعالیٰ عدل دی کرسی دے اوتے بیٹھے ہوے گا تے اللہ تعالیٰ فرمان کے پھڑ کے جاؤ فلانے ظالم نوں میرے سامنے وہ ظالم احکم الحاکمین دے سامنے آوے گا اللہ تعالیٰ فرمان کے بلاؤ مظلوم نوں مظلوم بھی سامنے ظالم تے مظلوم سامنے آ کے انہاں مطلب یہ نہیں کہ اللہ مظلوم نوں آکھے گا انہیں تے ظلم کیتا دس نوں معاف کرنا ہے کہ نہیں ایسا دی سوچ ہے ایسا نہیں ہونا احادیث مبارکہ کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ظالم تے مظلوم نوں سامنے کھلوا کے تے اللہ آکھے گا مظلوم نوں کہ اے تے ظلم کیتا ہن تو معاف کرنا ہے کہ نہیں کرتا دس کیویں معاف کرنا نہیں نہیں ایک تصویر کشی کیتی علماء کرام علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نوں کھلواون گے کہ ظالم نوں قبضہ ہوے گا پیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ظلم دا میرے کو بدلہ ہے کہ جنہیں ظالم ہی کھلوتے ہوئے گا مظلوم بھی کھلوتے ہوئے گا اللہ تعالیٰ او ظلم جڑا انہیں دنیا دے وچ کیتا بندہ کہتا ہے کہ مطلب میرے تے غصہ ہی بڑا چڑھ گیا میرا تے میٹر شارٹ ہو گیا منو تے بلڈ چڑھ گیا تا منو سمجھ نہیں آئی غصے دے وچ میں فلانا ظلم کیتا تھپڑ مار سڑیا بےزتی کیتی فلانا یہ وہ ساری گلاں میرے کو غصے نال ہو گیا منو سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کھلوا کے نا ظالم نوں سامنے تے ادھر مظلوم نوں تے اللہ تعالیٰ فرمان کے چلاؤ والا سیڑھی او جڑی پرانی جڑی دنیا وچ اس نے صرف مظلوم تے ظلم کیتا ہا تے جدوں پھر سامنے وہ ساری سکرین تے منظر چلے گا کہ پپھلے شیر دی طرح آندا پیا تے کہندا ہے کہ تو مینوں سمجھیا کیویں میں وقت دا چودھری وقت دا بادشاہ تے پھر یہ تھپڑ ماردا وخایا جاوے گا میدان محشر دے وچ کہ اس نے مظلوم نوں تھپڑ ماریا مظلوم دے بچے کو اٹھا کے کل نال مارے وخایا جاوے گا میدان محشر وچ اللہ تعالیٰ وخان گے اے ویکھ کے پھر اللہ تعالیٰ فرمان کے مظلوم نوں ہون بتا تو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا تے ویکھ کے پھر تسی آپ کو حساب لا لو کہ جدوں مظلوم اپنے تے ظلم ہونا ویکھے گا تے انہوں پتہ ہوئے گا یہ پاکستان کی عدالت نہیں ہے جتھے جج خرید لے جاون گے جتھے وکیلاں نوں خریدیا جاوے گا گواہاں نوں خریدیا جاوے گا نا 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 مظلوم نوں بھی پتہ ہوئے گا کہ آج اللہ تعالیٰ عدل دی کرسی دے اوتے بیٹھے آئے آج اللہ تعالیٰ منوں حساب لے کے دے گا اس وقت وہ ظلم ہوندا اپنے تے دیکھے گا اپنی آنکھاں نال ویکھ کے پھر اللہ فرمان کے ہون دس معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا پھر تسی حساب لا لو کہ اس وقت مظلوم پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیڑے کیڑے پھر حساب پورے کروائے تو اے تصویر کشی کیتی علماء کرام نے جدوں مظلوم ظالم سامنے آ جاتا ہے نا ظالم سامنے آ جاتا ہے تے بڑے بڑے مظلوم ظالم نوں ویکھ کے ہون لگ پیندے نے کہ فلانا ظلم کیتا مسالے فلانا ایک تو مثال میرے سامنے پیش کرا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ابو ذر غفاری اے دو صحابی ابو ذر غفاری تے حضرت بلال حبشی انہاں دونوں دے درمیان اختلاف ہو گیا دونوں دے درمیان اختلاف ہونا بڑھتا اتنا تک ہو گیا کہ حضرت بلال کو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا او کیڑا میرے نال تو کیڑیاں گلاں کرنا ہے جا پرا حبشن دے پتر او حبشن دے پتر او جو کہ آئے بھی حبشیاں ہیں تے پتر بھی حبشن دے آئے جدوں اے گل کیتی نا حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال خاموش ہو گئے اور مسجد نبی جا کے کونے چ بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد وہ دل میں یہ خیال آیا کہ میں حضور پاک میں گل نہیں دسنی کہ حضور پاک نے میرے بڑے ناز اٹھاندے نے میرے نال بڑی محبت کردے نے تے میں حضور پاک میں گل کہہ دتی کہ یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نے مینوں میں تانا ماریا ہے تے حضور پاک پھر ہو سکتا ہے ابو ذر غفاری دے بارے کی آکھنا ہے کہ خیال حضور پاک کی آکھنا تو نے فرمایا کہ نہیں میں حضور پاک کو نہیں دسنا خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ اچانک حضور پاک کے حجرے کا دروازہ کھلیا حضور پاک اندر تشریف لے آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک کو دیکھے آ کے وہ ضبط نہ کر سکے اور دوڑ کے حضور کے قدموں میں گرے حضور پاک نے اٹھا کے سینے نہ لایا تے بلال کھول کے روئے حضور کے سامنے کھول کے روئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نے وہ واقعہ لمبا ہے میں عرض کرنا مطلب ہے کہ جدوں یہ پتہ لگ جاوے نا کہ منوں حساب دین والا عدل دی کرسی دے اوتے بیٹھے آئے اور میرے نال انصاف کرے گا صحیح انصاف کرے گا ادو پھر حساب لا لو کہ مظلوم دا کیا ہوئے گا تے ظالم دا کیا
آقا الحاکمین نے سانو دسیا ہے کہ اے نہ سمجھو کہ زباناں نال سارے کام الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قرآن دے الفاظ نے اللہ نے فرمایا منہ دے اوتے مہراں لگ جاندیاں، خاموش زباناں بند ہو جاندیاں، تھوڑے ہاتھ بولن گے، تھوڑے پیر بولن گے، گواہی دین گے کہ جانتا ہاں انہیں فلانا بھی ظلم کیتا، انہیں فلانا بھی ظلم کیتا۔ پر علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوئے گا کہ جنہیں سکرین چلتی ہے نا آج ٹی وی دے ہوتے ان جو ظلم ہوتا دنیا نہ بڑھایا جاوے گا، مظلوم دے ہوتے ہوتا کہ اے بھی ظلم ہو رہا ہے، اے بھی ہو رہا ہے، اے بھی ہو رہا ہے، ادو پھر مظلوم اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کی عرض کرے گا اے سانو اس دنیا میں سوچنا پڑے گا، اس دنیا میں کہ اسی جنہوں نے ظلم کیتا ہے، جنہوں نے زیادتی کیتی ہے، جنہوں نے حق مارے اس دنیا میں دے دلیے، ورنہ معاشر کے میدان میں پھر نیکیاں دی شکل کرنسی تے ہونی نہیں ہوتے، نہ پیسے ہونے نے، نہ سونا نہ چاندی کوئی بھی نہیں، اتنے پھر نیک اعمال ہی ہونے، پھر وہ نیک اعمال دی شکل میں جو سب کچھ دینا پڑے گا۔ کہ اس کو پہلا اللہ تعالیٰ نے سانو اس دنیا میں موقع دیتی ہے، اگر کسی نے زیادتی کیتی ہے کہ اس زیادتی کا اس دنیا میں ہی معافی مانگ لو۔ رسول پاک نے مثال دیتی ہے نا کہ ایک بکری کے سنگ نہیں ہون گے، اس دنیا دے وچ سنگاں والی بکری نے اس بغیر سنگاں والی نوں ٹکر ماری ہوئے گی، تو مثال دیتی ہے کہ انہوں بھی اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، اور اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی بدلہ دون گے جڑا احکم الحاکمین جانوراں نوں بدلہ دوندا ہے پیا، وہ انساناں دے بارے کتنا لطیف و نباہ ہوئے گا۔ تو لہٰذا سانوں اپنی زندگیاں نوں دینی اسلام تے لیاونا پڑے گا، پھر ساریاں زندگیاں دے وچ اطمینان اور سکون آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام اور سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔